كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن الفرات القزاز عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الإيمان القلب انفصح له القلب وانشرح. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لذلك من أمارة؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري: حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن أبي جعفر فذكره. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں احادیث مبارک نقل کر رہے ہیں. حضرت ابی جعفر سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک پہ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل الایمان فی القلب، جب اللہ کی رحمت سے ایمان دل میں داخل ہوتا ہے، انفصح له القلب وانشرح، اس کے لیے قلب کھل جاتا ہے، انشراح پیدا ہو جاتا ہے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور هل لذلك امارۃ، کیا اس کے لیے کوئی نشانی، کوئی علامت موجود ہے کہ اس کا دل انشراح ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں علامت ہے، الانابۃ الی دار الخلود، بندے کا جب آخرت کی طرف رجحان ہو جائے، ہر وقت آخرت آخرت، والتجافی عن دار الغرور، اور یہ دھوکے کی دنیا، اس جہان سے بود آ جائے کہ دنیا کی باتیں اچھی نہیں لگتی، بس گزارا ہے کر رہا ہے لیکن اس کو پسند نہیں، لیکن آخرت کی طرف دھیان ہے. والاستعداد للموت قبل الموت، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاریوں میں مشغول ہو جائے. کیا بنا اعمال صالحہ کی کثرت کرے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، میں موت کے لیے تیار ہو جاؤں. اور اسی لیے علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی اسلام کا حکم ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں وصیت تیار کر لے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے، کسی اچھے دین والے آدمی کے پاس بیٹھ کے، دو گواہوں کو سامنے رکھ کے سارا ایک وصیت نامہ بنا لے کہ میری جائیداد یہ ہے، اس کی تقسیم شریعت کے مطابق ہوگی، میں نے کسی کا قرض دینا ہے، میں نے کسی کا قرض لینا ہے، میری موت پر کسی قسم کے بدعات کا ارتکاب نہ کیا جائے، سنت کے مطابق میرا کفن ہو، دفن ہو، جنازہ ہو، تکفین ہو. اور اگر اس نے کوئی کار خیر میں وصیت کرنی ہے، کوئی مدرسہ، کوئی دین کا ادارہ، کوئی دین کی کتابیں، تو وہ اپنی زندگی میں وصیت نامہ بنوا کے لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھ لے، تاکہ اس کی موت کے بعد بلا وجہ جھگڑے پیدا نہ ہوں.
بلا وجہ اختلافات پیدا نہ ہوں، تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ موت کے لیے جیسے بندہ آپ دیکھیں نا جی انسان، لیکن ہم غافل ہیں، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرمائے اور اس کی گھر میں حمل ٹھہر جائے اور پہلا بچہ ہو، یا مدتوں کے بعد اللہ اس کے گھر میں امید کی لہر پیدا کر دے، تو گھر میں تیاریاں ہوتی ہیں، بچے کے کپڑے بن رہے ہیں اور چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اور اس کی والدہ کے لیے کبھی ولادت کے بعد اس کو کیا خوراک کیا دینی ہے اور غذا کیا دینا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اب خیال رکھنا، سیڑھیوں پہ نہیں چڑھنا، پھلانگنا نہیں ہے، کوئی بوجھ والا سامان نہ اٹھانا، تیاری کریں کہ آنے والے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور اس کے لیے جناب ابھی وہ دنیا میں بھی نہیں آیا، کھلونے آ رہے ہیں، جھولے آ رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، یعنی آنے کی تو تیاری ہے، مرنے کی تیاری نہیں، کہ جو اگر دنیا میں آ گیا ہے اس نے مرنا تو ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں آئے اور موت نہ آئے۔ جو بندہ بھی دنیا میں آیا ہے اس پہ موت نے آنا ہے، جیسے پیدا ہو گیا تو مرنے کے لیے پیدا ہو گیا۔ اسی لیے جیسے کہ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ عورتیں بچہ جنتی اس لیے ہے کہ وہ مر جائے، اور آدمی مکان بناتا اس لیے ہے کہ وہ گر جائے۔ جو بلڈنگ بنائی جائے گی ایک نہ ایک دن تو گرنا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے۔ والدین خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جی میرا بچہ 4 سال کا ہو گیا، اب میرا بچہ ماشاءاللہ 5 سال کا ہو گیا، اب جناب میرا بیٹا جو ہے 6 سال کا ہو گیا اور مدرسے میں بھی چلا گیا، اب ماشاءاللہ متوسطہ میں پڑھتا ہے، اب ثانویہ میں پڑھتا ہے، اب جامعہ میں پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں کہ بچے کی تو زندگی گزر رہی ہے، اس کا تو لمحہ لمحہ جا رہا ہے، کوئی آ تو نہیں رہا، وہ جوانی کی طرف نہیں بڑھ رہا، وہ تو موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لیے اس کی ہم نے استعداد کیا کی ہے۔ دنیا میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا لباس اچھا ہو، ہمارے بچے کا گھر اچھا ہو، ہمارے بچے کے لیے گاڑی اچھی ہو، ہمارے بچے کے لیے بیوی اچھی ہو، ہمارے بچے کو بڑا آرام پہنچے، تو اس کی آخرت کے لیے بھی آپ نے کوئی تیاری کی ہے اور اپنی آخرت کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے۔ یہاں تو اگر بچے کو ذرا سا اگر تھوڑا سا کوئی کانٹا بھی لگ جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، او جی میرے بچے کو چوٹ لگی، او جی میرے بچے کو کانٹا لگ گیا۔ اگر آگے جا کے وہ جہنم میں جلتا رہے، اگر آگے جا کے قبر کا عذاب بھگتتا رہے، اگر آگے جا کے اس کا حشر خراب ہو جائے، تو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج تمہاری بیوی ہے، بڑی محبوبہ ہے، اس کے ہر حکم پہ تم تعمیل کرتے ہو، وہ زیور مانگے تو حاضر ہے، وہ گاڑی مانگے تو حاضر ہے، وہ باہر ملکوں کا ٹور مانگے تو حاضر ہے، تو ایسی محبوبہ جب قبر میں جہنم کا عذاب بھگت رہی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں جب عذاب پڑ رہا ہو اور اس کے اوپر جناب اللہ کے فرشتے جہنم کے گرد برسا رہے ہوں اور اس کو کیڑے اور مکوڑے اور سانپ اور بچھو ڈس رہے ہوں، تو پھر تمہارا فائدہ کیا ہوا؟ اگر تم نے اس کو بچانا ہے تو اس اگلے عالم کے لیے تیاری کرو۔ اگر تمہارے دل میں اس کی محبت ہے تو اس کو گناہوں سے بچاؤ، اس کو حرام سے بچاؤ، اس کو برے افعال سے بچاؤ، اس کے اندر نماز کا شوق پیدا کرو، اس کے اندر تلاوت قرآن کا جذبہ پیدا کرو، تاکہ جب موت آئے تو اس کا اگلا جہان آسان ہو جائے۔ یہ دنیا تو بہرحال کسی نہ کسی حال میں گزر ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کو آخرت کی تیاری کا فکر ہے، موت سے پہلے موت کا فکر ہے، اور اس دنیا میں اس کا دل لگتا نہیں، کام کر رہا ہے، آخر کھانا ہے، پینا ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، نوکری کرنی تو ہے، لیکن اس کا دل کی تمنا جو ہے وہ یہ ہے یار ذرا موقع مل جائے میں قرآن پڑھ لوں، ذرا مجھے چھٹی کا موقع ملے تو عمرہ کر لوں، ذرا مجھے اس دفعہ فرصت ملے تو ذرا مدینہ منورہ ہوا ہوں، اس دفعہ ذرا موقع ملے ماشاءاللہ تو کسی آفس کے پاس کاری کے پاس بیٹھ کے تھوڑا سا میں ایک آدھا پاؤ قرآن صحیح کرا لوں تاکہ اللہ کا قرآن میں صحیح پڑھ سکوں۔ ہر وقت اس کو اس کی فکر ہے، اور چل رہا ہے تو ذکر ہے، بیٹھا ہوا ہے تو ذکر ہے، اور ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کی قدرت کی طرف اور نعمتوں پر فکر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مومن کی تو شان ہی یہ ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لسانوں کا رطب بذکر اللہ، مومن کی نشانی یہ ہے کہ تیری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، کہ ہر وقت تیری زبان پہ ذکر ہو۔ اور اسی سے اندازہ لگائیں کہ اگر مومن سنت کے مطابق ہی اپنی زندگی کو ڈھال لے
تو دیکھیں نا، آپ اگر نماز میں وضو کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا ذکر ہے، وضو سے فارغ ہوں گے تو تحیۃ الوضو پڑھیں گے اللہ کا ذکر ہے، پھر آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ قدم رکھیں گے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک اللہ کا ذکر ہے۔ پھر جو مسجد میں وقت مل رہا ہے اس میں بھی وہ اعتکاف کی نیت کر رہا ہے کہ یہ میرا وقت جو ہے یہ بھی ضائع نہ چلا جائے، بیٹھنا تو میں نے ویسے ہے تو اعتکاف کا ثواب بھی میں کما لوں، تو دل میں نیت کر لی کہ یا اللہ جتنی دیر تیری مسجد میں مجھے بیٹھنا نصیب ہے مجھے اعتکاف کی نیت ہو گئی، میرا اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے۔ اب جناب آگے نماز میں کھڑا ہے تو ذکر ہے، پانی پی رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس لے رہا ہے تو الحمدللہ، کھانا کھا رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فارغ ہو رہا ہے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، حمام میں داخل ہو رہا ہے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکل رہا ہے تو الحمدللہ الذی عافانی عن الاذى غفرانک۔ اسی طریقے سے حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے پھر بھی ذکر ہے اللہم انی اعوذ بک، اور آتا ہے اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا عنہا وجنبنا مما رزقتنا منہا۔ تو ہر حال میں مومن کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، ہر حال پہ امر بالمعروف ہے، ہر حال پہ نہی عن المنکر ہے، بھلائیوں کا حکم کر رہا ہے اور برائیوں سے روک رہا ہے، ہر وقت زندگی تبلیغ میں لگی ہے، ہر وقت زندگی دعوت میں لگی ہے، ہر وقت زندگی میں ایک تڑپ لگی ہوئی ہے کہ یار یہ میرا دوست ہے اور یہ نماز نہیں پڑھتا کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، بس اسی میں گھل گھل کے مر رہا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو یہ سمجھو یہ علامت ایمان ہے۔ اور اگر ہر وقت دنیا اور پیسہ اور کاروبار اور سیاست اور شہرت اور عزت اور گاڑی اور فلاح، اور کوئی یاد بھی دلائے کہ بھائی اللہ کے بندے تمہیں پتا ہے کہ کل فلاں ماشاءاللہ 27 کی رات ہے، اچھا مجھے تو یار یاد ہی نہیں تھا، اچھا کب 27 رمضان آ بھی گئی، اچھا تو یہ جب زندگی ہو تو سمجھ لو کہ پھر اسلام کتنا دل کے اندر ہے۔ اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ رمضان المبارک کب آئے گا، اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ رمضان المبارک کب شروع ہوگا، اور جس کو تڑپ ہے وہ روز دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس دفعہ رمضان نصیب فرما دے، یا اللہ اس دفعہ مجھے رمضان المبارک میں حرم کا عمرہ نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے حرمین الشریفین میں روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے رات کو تراویح سننے کا اور قرآن کے ختم سننے کی ہمت و شوق عطا فرما دے۔ تو یہ اصل میں وہ بات ہے جو اللہ ایمان کی برکت سے ان کے دلوں کے اندر انشراح صدر پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ فَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے دین کی اور آخرت کی طرف۔ اسی طرح ہم نے اپنے اساتذہ کو، اپنے بزرگ علماء کرام کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ 80 سال عمر ہو گئی، 90 سال عمر ہو گئی، رمضان المبارک میں باقاعدہ مسجد میں کھڑے ہو کے 20 تراویح پڑھتے، 20 تراویح پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو جاتے تو ہم بچے تھے، پڑھتے تھے نہیں، ابھی ابتدائی کتابوں میں تھے، تو ہم جناب کھیلنے کے لیے بھاگ جاتے، کوئی چائے پینے کے لیے بھاگ جاتا، کوئی ادھر بھاگ جاتا، کوئی ادھر بھاگ جاتا، کوئی سونے کا بہانہ کر کے بھی پھر ہم نے سحری میں اٹھنا ہے۔ لیکن اللہ کے وہ بزرگ پھر اپنے کسی خاص طالب کو جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہوتا اس کو بلا لیتے، پھر کھڑا کر کے پھر کھڑے اور تہجد تک کھڑے ہیں اور 3 اور 4 پارے قرآن سن رہے ہیں، اور کوئی حرکت نہیں، کوئی مذاق نہیں، اور ہم جوان جناب کبھی یوں کر رہے ہیں اور کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی پانی پینے کے لیے 2 رکعت کے بعد جا رہے ہیں، کبھی جناب سر کو یوں جھٹکے دے رہے ہیں جیسے کوئی عذاب میں پھنسے ہوئے، اللہ کی نماز نہیں ہے، کوئی مصیبت میں آئے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان کی کیفیتیں نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جوانی میں مجھے بڑا اللہ کا شوق، اللہ نے شغل دیا تھا قرآن کا، میں قرآن کا حافظ تھا اور بڑے ذوق سے قرآن پڑھتا تھا، اور ختم ادھر مسجد میں پڑھ رہا ہوں، ادھر پڑھ رہا ہوں، ادھر سے فارغ ہوا تو پھر اس مسجد میں جا کے پڑھ رہا ہوں، اور جناب کبھی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، تو بڑا شوق تھا، ہمت تھا، جذبہ تھا، جوانی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ نے ایک دفعہ کہا، فرمایا کہ بھائی تم ساری دنیا کو قرآن سنا رہے ہو، اب کبھی ہم بوڑھیوں کو بھی تو قرآن سنا دو نا۔
ہم بھی تو سنیں کہ ہمارا بچہ جو ہے قرآن کیسے پڑھتا ہے۔ اوپر میں کہ مجھے وقت ہی نہ ملے خدا کی شان۔ تو بہرحال ایک رمضان میں نے کہہ دیا، میں نے کہا آج دادی جان آپ فارغ ہو کے آؤں گا میں، تو آج آپ کو قرآن سنانا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، میں تو آج پھر تمہارے سارے گھر والوں کو بلا لوں گی۔ تو سب بچوں کو بلا لیا، عورتوں کو بلا لیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے قرآن شریف جو شروع کیا تو دل میں غصہ بھی تھا، شوق بھی تھا، جوانی بھی تھی۔ غصہ بھی تھا کہ روز دادی کہہ دیا کہ قرآن سناؤ قرآن سناؤ قرآن سناؤ، روز اس نے تنگ کر دیا۔ مسجد میں جو پڑھتا ہوں تو بیٹھ کے سن لے، یہ کیا ہے کہ مجھے گھر میں آ کے سناؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے پہلی رکعت جو ہے 15 پارے پہ کی، 15 پارے ایک رکعت میں پڑھے اور 15 پارے پہ اللہ اکبر پیا، اور دوسرے 15 جو ہے الحمدللہ دوسری رکعت میں قرآن ختم کر کے سلام پھیرا۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ اب جب تک دادی زندہ ہے نا پھر کبھی نہیں کہے گی کہ قرآن سناؤ۔ یہ 30 پارے میں بوڑھی عورت کو کھڑا ہونا پڑے۔ تو جب میں نے سلام پھیرا تو خوش ہوئے، دعائیں بھی دیں اور کہا زکریا یہ تم کوئی بڑی بات کر رہے، اتنی تو روز میری منزل ہے، تم ایک دفعہ قرآن سنا کے بڑا نخرہ کر رہے ہو، بڑا جوانی دکھا رہے ہو، اتنا تو میں بوڑھے اب بھی روز کا منزل پڑھ لیتی ہوں، اگر تمہیں شوق ہے تو پھر کھڑے ہو کے شروع کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بس دادی ٹھیک ہے بس کافی، میری اپنی جان نکل گئی ہے تو اب میں کیا سناؤں گا۔ تو کہنے کا یہ ذوق تھا۔ تمہارے گھر میں بھی کبھی کسی نے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، آپ کی بیگم، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں بڑی اچھی ہوں گی، کبھی انہوں نے بھی آپ کو ایک پارا قرآن سنایا ہے یا سنا ہے؟ ٹھنڈے دل سے ایمان سے کہیں۔ اچھا کبھی تم نے خود اپنی بیوی سے بھی سنا ہے کہ نماز جو پڑھتی ہے اس میں جو قرآن پڑھتی ہے وہ صحیح پڑھتی ہے؟ جب کہو میرا غلط ہے تو بیوی کا صحیح کیسے کروں؟ جب میرا اپنا قرآن غلط ہے تو بیوی کا کیسے صحیح کروں؟ اچھا آپ نے کبھی سنا ہے اپنی بیٹی سے، بیوی سے کہ اس کو دعا قنوت آتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ، اور ہیں ہم کون سکہ بند مسلمان پکے۔ سکھ کو اپنے گرو کی لاج پیاری ہے، وہ بال کبھی نہیں مناتا، اور میرے مسلمان کو محمد مدنی کی داڑھی بھی بھاری۔ ماشاءاللہ اب آپ اپنے مذہب کا طرح سوچ لو۔ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ 5 ککے اکٹھے کرنے ہیں، کیس بھی ہوں، کرپان بھی ہو، وہ مر جائے وہ چیزیں ہوں گی اس کے پاس، اتنا آ جائے داڑھی، بال یہاں تک آ جائیں، جن نظر آئے لیکن بال نہیں اٹھاتے۔ ان کو جناب ایسے باندھ باندھ کے عذاب میں آیا ہوا ہے، اگر ساری زندگی جو بال بڑھتے رہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا وہ جو گرو تھا نا جی، گرو جب مرا تھا تو اس پہ اسی طرح کے بال تھے، تو اب اگر ہم نے بال منڈا ڈالے تو ہم قیامت میں جب جائیں گے تو گرو کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کی مرضی ہے، کوئی مولوی کے پاس داڑھی ہے، ڈرے نہیں آپ، میرے پاس داڑھی رکھی میں چپکا دوں گا آپ کو، آپ بالکل نہ ڈریں، کوئی فکر نہ کریں، آپ جیسے بغیر داڑھی کے آئے ہیں نا اسی طرح گھر جائیں گے، تاکہ تسلی ہو جائے کہ خالی آیا تھا خالی جا رہا، عمرے پہ نہیں آیا تھا، پکنک کرنے آیا تھا، سیر تفریح ہو گئی بس۔ کبھی یورپ دیکھ لیا، کبھی مکہ مدینہ۔ نہ یعنی کمال نہیں ہے کہ تم روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے سنت کا مخالف بنو، کتنی بڑی بہادری ہے بھائی۔ اور یار پہلے دور میں تو لوگ اتنا شرم کرتے تھے، میرا ایک دوست فوت ہو گیا، بہت بڑا آدمی تھا، یعنی بہت بڑے جگیردار لوگ تھے جن کی زمین یعنی نہیں کہ زمینداریاں تھی، اسٹیٹ تھی، اپنی ریاست تھی، اتنا بڑا آدمی سگریٹ پی رہا تھا، اس کا بڑا بھائی آ رہا تھا دور سے، اس نے ہاتھ میں یوں سگریٹ مسل دی، یہ ہاتھ اس کا جل گیا، ہاتھ اس کا جل گیا، لیکن جلدی سے ایسے مسل کے اور چپ کر کے پیچھے سے پھینک دی تاکہ بڑا بھائی مجھے سگریٹ پیتا ہوا نہ دیکھ لے۔
کہ بھئی میرا بڑا بھائی ہے یار، وہ کیا کہے گا میرا چھوٹا بھائی سگریٹیں پیتا ہے؟ یعنی اتنا بڑے بھائی کا شرم، اور ہمیں مکے مدینے کا کوئی شرم؟ دروازے پہ سگریٹ پھینک کے منہ پہ دم دے کے آ جائے اللہ اکبر۔ نماز یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ ڈبی جیب میں ہے، ملتزم پہ کھڑا ہے، یا رب البیت العتیق، یا اللہ توبہ توبہ۔ کس بات کی؟ کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ نہ، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یخادعون اللہ، قرآن کہتا ہے نا کہ کافر کس کو دھوکہ دے؟ یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، چھوڑو مولویوں کو، ہم تو خود گندے ہیں بھائی، ہم تو خود گندے ہیں۔ اگر ہمارے گناہوں کا تمہیں پتہ چل جائے نا تو تم تو ہمیں تھوکو بھی نہیں، تم تو تھوک ڈالنے سے بھی بھاگ جاؤ گے، یار گندگی میں تھوک کیا ڈالنی ہے؟ ہم تو خود اتنے گندے ہیں، ہمیں چھوڑیں آپ۔ لیکن ذرا غور کریں کہ آخر ہم مکے میں آئے ہیں، خدا کے کعبے میں کھڑے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت سے ہم مدینہ منورہ جا کے مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، اور اس مقام پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں جہاں نماز پڑھی میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ آپ جو طواف کرتے ہیں کعبہ شریف کے گرد، حضور نے طواف کیا کہ نہیں؟ تو آپ کا قدم بھی تو کبھی اسی جگہ آ جاتا ہوگا نا جہاں میرے محبوب کا قدم آیا تھا۔ آپ مدینے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں اللہ نے توفیق دے دی، تو کبھی تو آپ کی جگہ وہ مل جاتی ہوگی جہاں میرے آقا نے نماز پڑھی تھی، تو وہاں بھی آپ کا دل نہیں کانپتا؟ نہ گناہ کرنے سے، نہ سود کھانے سے، نہ رشوت لینے سے، نہ ظلم کرنے سے، نہ غریبوں کو ستانے سے، نہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے، وہاں بھی دل نہیں کانپتا آپ کا؟ اور حرم سے نکل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی عورتیں نکلیں گی ذرا دیکھیں کون اچھی ہے۔ ذرا سوچ لیں، اپنے گھر میں جا کے سوچا کریں ٹھنڈے دل سے کہ اسلام ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اسلام کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اس لیے قرآن نے ایک جگہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مومن کی نشانیاں یہ ہیں، ان کی راتیں ایسے گزرتی ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، اور ہماری راتیں گزرتی ہیں کبھی ڈش پہ، کبھی فلم پہ، کبھی سینما پہ۔ اسلام ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما۔ وہ رات دن اسی فکر میں ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اللہ عذاب جہنم سے بچانا، اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، ہمیں اس سے محفوظ رکھنا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی بیویاں دے، ایسی اولادیں دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور یا اللہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ متقین بنا بلکہ ان کا بھی امام کا مرتبہ عطا کر۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی صفت کیا ہے؟ فرمایا والذین لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔
فرمایا مومن وہ ہے جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا۔ اور تم بات بات پہ اخبار کھول کے دیکھو، خدا کی قسم دل کانپ جاتا ہے۔ باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، بھائی نے بہن کو مار دیا، بہن نے بھائی کو مار دیا، بیوی نے آشنا سے مل کے خاوند کو مار دیا، سارے صفحے قتل 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 بھرے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مومن کی صفت ہے۔ لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، اور فرمایا زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ اللہ نے فرمایا اور جو ایسا کرتا ہے کسی کو قتل نہ حق یا زنا، ان کو ایسا ڈبل عذاب دوں گا، ان کے گناہوں کا قیامت کے اندر کے ذلت والے عذاب میں پڑا ہوگا۔ اچھا کہیں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع، فرمایا لغو سے اعراض کرنے والے، زکوٰۃ کے دینے والے، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانت کو پالنے والے، وعدے کو وفا کرنے والے، نمازوں کی اوقات کی نگرانی کرنے والے، ایمان کے لیے سچی شہادت دینے والے، یہ مومن ہیں۔ اب ذرا آپ نے نمبر لگاؤ کہ ہم نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ کہاں ہے وہ ایمان؟ اللہ نے تو ایمان والوں کی صفت لکھی ہے نا کہ کیا کہ نماز میں خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن کی صفت یہ ہے، وہ تو کسی لغو بات کی طرف توجہ کیا بلکہ منہ پھیر کے چلا جاتا ہے کہ میں کیوں غلط بات سنوں، کیوں غلط مجلس میں بیٹھوں، کیوں توجہ کیوں کروں۔ سوچو تمہارے پاس بھی ہیں یہ ایمان کی؟ ٹھنڈے دل سے گھر میں سوچو، چھوڑو جھگڑے وگڑے مولویوں کے، فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی، کوئی پارٹی وارٹی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بس یاد رکھو دو پارٹیاں ہیں، یا اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کہیں فرماتے ہیں أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور کہیں فرماتے ہیں أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس تو صرف دو پارٹیاں ہیں، یا مومن یا کافر، بس کری بات۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو نہیں، اسلام کو بدنام نہ کریں۔ نہیں گزارا ہوتا اسلام کے ساتھ، چھوڑ دیں اسلام کو، تمہارے بغیر اسلام نہیں گرتا، فکر نہ کرو۔ تمہیں زندگی کے لیے اسلام کے نام لینے کی ضرورت ہے، اسلام کو زندہ رہنے کے لیے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ہر حال میں اللہ نے رکھنا ہے، رہے گا۔ ہم اگر بگڑ گئے اللہ قادر ہے ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں، اس کو کیا مشکل ہے کہ یہ اتنے کہنے ہیں نا کن مر جاؤ بس، اور دوسروں کو کہنا ہے کن پیدا ہو جاؤ بس، ختم ہو گئی بات۔ اتنی دیر لگنی ہے نا کو وہاں اللہ پاک کو نئے بندے پیدا کرنے کے لیے کوئی پلاسٹک فیکٹری میں میٹیریل تو نہیں تیار کرنا نا کہ پہلے فیکٹری لگے گی، پھر تمہارا میٹیریل آئے گا، ہڈیاں آئیں گی، گوشت آئے گا، پھر جناب اس کو ٹھیک کریں گے، پھر مشینوں میں ڈالیں گے، پھر جناب مادے کو گھمائیں گے، پھر آئیں گے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور اسی خدا کا فرمان ہے اگر تم بندے نہ بنے، فرماتے ہیں یستبدل قوما غیرکم، میں تمہارے بدلے میں اور قوم بدل دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو ایسا بے پرواہ ہے
کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کر دیں گے یعنی امین آدم، اور حکم دیں گے کہ ہؤلاء فی الجنۃ ولا ابالی وہؤلاء فی النار ولا ابالی، میری ان بندو کو جنت میں بھیج دو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، ان کو جہنم میں ڈال دو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ تو اس لیے خدا کے لیے یا تو اسلام قبول کیا تو پھر ٹھنڈے دل سے قبول کرو، اس پہ چلنے کی کوشش کرو، ایمان والی صفتیں پیدا کرو۔ دیکھو نا، مینار دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے مسجد ہے، تمہیں دیکھ کر بھی کوئی اندازہ تو ہو یہ مسلمان ہے نہ۔ ایمان سے کہیں، آج ہمارا نوجوان جب جین پہن کے اور جین کا شرٹ پہن کے اور بال لمبے کر کے باہر نکلتا ہے، ایمان سے کہیں خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، تمہیں فرق لگتا ہے کہ یہ یہودی ہے، نصرانی ہے، مسلمان ہے، کیا بلا ہے؟ تم ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہو، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاتھوں میں لوہے کے کنگن ہیں یا سٹیل کے، امیر آدمی ہے تو پھر ذرا چاندی واندی کے ہو گئے، گلے میں جناب باقاعدہ کی چین ہے اور اس پر صلیب کا نشان ہے۔ اس میں اور نصرانی میں کیا فرق ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آخر ہم کیسے سوچیں، کیسے سمجھیں اس کو کہ جناب یہ مسلمان صاحب ہیں، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، کیوں دونوں داڑھی منڈے ہیں، دونوں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، کیسے فرق کریں؟ باقی یہی ختنے والی علامت رہ گئی، وہ ختنہ بیٹھتا ہے تو مسلمان ہے، بس نہ۔ آخر مجھے بچائیں، آخر پیس مسلمان تو دور سے نظر آتا ہے نا، جہاں جہاں سے صحابہ گزرے ہیں، خدا کی قسم ہے، جس ملک سے گزرے، تجارت کے لیے گزرے، کاروبار کے لیے گزرے، جہاں جہاں سے گزرتے گئے محمد مدنی کا دین پھیلتا گیا، اور تم جہاں جہاں سے گزرتے ہو پہلا بھی مٹتا جاتا ہے انشاءاللہ۔ لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، توبہ توبہ، اگر یہ مسلمان کرے توبہ جی بس، ہمارے باپ دادے کی توبہ، ہم جس مذہب پہ ہیں ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہے؟ کہتے ہیں ڈاکہ یہ ڈالتے ہیں، عورت کو پکڑ کے 10 بندے اس کے ساتھ اجتماعی طور پر زنا کر رہے ہیں، جس سے زنا ہو رہا ہے وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، زنا کرنے والا بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ مسلمان ہے؟ نہ مجھے آپ سمجھائیں، مسلمان ہے؟ وہ بچی تڑپ رہی ہے، ایک آدمی زنا کر رہا ہے، 10 اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والی ہے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ آخر آپ مجھے سمجھائیں۔ بس جا رہی ہے، اس میں غریب ہے، امیر ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، نیچے جناب بم رکھ رہا ہے، بس الٹ گئی ہے، یہ مسلمان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے سمجھائیں، کون سی قسم ہے اسلام کی؟ ٹرین الٹ دو، 1000 بندے مر جائیں، ان میں کتنے مظلوم ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنے بیچارے روٹی کی تلاش میں جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو تم نے کبھی دیکھا نہیں، تمہاری ان کی کیا دشمنی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے سمجھائیں، یہ اسلام کی کون سی قسم ہے؟ ہمارا مولوی سبحان اللہ، وہ اپنی اس مسجد کے گول گنبد سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ اسی جھگڑے میں ہے، کوئی عرس کے جھگڑے میں ہے، کوئی کلخانیوں کے جھگڑے میں ہے، کوئی صلاۃ السلام پڑھانے کے جھگڑے میں ہے، اور جو ماشاءاللہ موحد ہیں ان کو بس یہ جھگڑا ہے کہ یہ آمین زور سے کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، اسی گنبد میں بند ہے، مولوی اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، وہ دنیا برباد ہو گئی، لوگ اسلام سے نکل گئے،
مسلمان تو ہونے دو نا، جب مسلمان بن جائیں گے، مسجد میں آ جائیں گے، نماز سیکھ دیں گے، الحمدللہ ساری حدیثوں پر اللہ عمل کی توفیق دے دے، پہلے اس کو آنے تو دو، کلمہ تو پڑھاؤ، مسلمان تو بناؤ۔ اب یہ دیکھ لیں کہ میرے محبوب نے بتلایا ہے کہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ 3 علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ہم خود ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ یہ 3 علامات ہمارے اندر ہیں، اور اگر نہیں تو کیا مانا کہ اللہ نے ہمارے دل کو اسلام کے لیے کھولا ہی نہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں۔ اچھا قرآن دیکھو، پہلے سپارے میں ہے نا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے میرا مدنی، یہ جو کافر ہیں ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ نہیں مانیں گے۔ بس یہ صرف انہی کافروں کے لیے تھا؟ کہیں یہ دیکھو کہ ہمارا حال تو یہ نہیں کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، جیسے تھے ہم اسی طرح ہیں۔ کہیں ہمارے اندر وہ کفر والی صفتیں تو پیدا نہیں ہو گئیں؟ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 کھری نشانیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا نشانی؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ اب آپ ایمان سے بتائیں، ہم جھوٹ تو نہیں بولتے؟ ہمارے لیڈر جن کے لیے ہم زندہ باد مردہ باد کرتے کرتے نہ زندہ رہے نہ مردہ رہے، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے؟ ٹھیک ٹھاک۔ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، اگر امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ آپ کسی کے پاس 10,000 ریال امانت رکھ کے دیکھ لیں، تجربہ ہو جائے گا ایمان کا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اب جناب سوچیں، یہ ہمارے اندر یہ ہیں تو نہیں بلائیں؟ اور ایک حدیث میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو جائے تو گالی بکتا ہے۔ یہ علامتیں ہمارے پاس تو نہیں۔ فرمایا ایک علامت ہو تو سمجھو 1/4 نفاق ہے، اور 2 ہوں تو فرمایا 1/2 جو ہے، اور ساری ہوں تو سمجھو پکا ہے۔ اب سوچ لو کہ ہمارے اندر، ادھر میں آپ کو ایمان کی نشانیاں بھی بتا دی اور منافق کی نشانیاں بھی بتا دی، کافر کی بتا دی کہ اس کو جو مرضی ہے تقریر کرو نہ کرو، قرآن سناؤ نہ سناؤ، اثر نہیں ہوتا۔ اب آپ ذرا غور کریں ہم کس سٹیج پہ ہیں؟ ذرا اپنے نمبر خود رات کو بیٹھ کے گھر میں لگا لیا کرو نا کہ ہم کس حال میں ہیں، اور پھر فیصلہ کر لیا کرو کہ ہم ایمان والوں میں ہیں، نفاق والوں میں ہیں، کفر والوں میں ہیں، یا ہم بالکل ان لوگوں میں ہیں نہ ہی میں نہ شی میں۔ وہ ایک اکبر الہ آبادی کا محاورہ ہے نا، اس نے دیکھا نا کسی لڑکی کو کہ نہ تو وہ لڑکی نظر آئے نہ لڑکا نظر آئے، تو وہ دیکھا نا اس کا لباس لڑکوں والا، کچھ عادات و حرکات لڑکیوں والے، پھر غور کرے تو بال بھی لڑکوں کی طرح کٹے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہی ہے شی ہے، سمجھ نہیں آ رہی بات، یہ ہے کیا بلا؟ یہ کون سی نسل ہے؟ یہ مذکر ہے مؤنث ہے، ہجرا ہے، کیا بلا ہے؟ تو آپ بھی ذرا سوچ لیں کہ ہم ہی میں ہیں شی میں ہیں، کدھر ہیں؟ کیا ہمارے اندر ایمان والوں کی صفتیں ہیں تو ہم مومن ہیں، کافروں کی صفت ہے تو ہم کافر ہیں، منافقوں کی صفت ہے تو ہم منافق ہیں؟ بس سیدھی سی بات ہے، پرچہ بنا ہوا ہے، رات کو گھر میں بیٹھ کے نشانیاں لگاتے جاؤ، دیکھتے جاؤ۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
للاسلام، وہ سینہ کیسے کھلتا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قالوا يا رسول الله ما هذا الشرح قال نور يقذف به في القلب قالوا يا رسول الله فهل ذلك من أمارة تعرف قال نعم قالوا وما هي قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار والاستعداد للموت قبل الموت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں روایت کرتے ہیں قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، حضور پاک نے یہ آیت تلاوت فرمائی فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام۔ صحابہ نے پوچھا وما الشرح یا رسول اللہ، شرح صدر کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نور یقذف فی القلب، اللہ تبارک و تعالی دل میں نور ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حل ذالک امارۃ یا رسول اللہ، اس کی کوئی نشانی ہے؟ قال نعم، اس کی نشانی ہے الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت۔ حضور پاک نے فرمایا اس ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، دنیا سے دل نہیں لگتا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے۔ سمجھ لو کہ اللہ نے دل میں نور ایمان ڈال دیا ہے۔ وقال ابن جرير اذن حدثني هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا موسى بن ابي عبد الرحمن زيد بن ابي انيسة عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل النور القلب انفسع وانشرح قالوا فهل لذلك من علامة يعرف بها قال الانابة الى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت۔ حضرت ابی عبیدہ عبداللہ مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اذا دخل النور القلب، جب نور ایمان دل میں داخل ہوتا ہے۔ تمہیں کبھی نظر آیا وہ نور کہ دل اندھیرا ہے؟ ہاں بس دعا کرو بس۔ اب حال وہ ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ جب ایک وقت آئے گا اللہ ہو کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ قرآن کہتا ہے حالت یہ ہوگی کہ جب موت کی وقت آئے گا اور روح چلتے 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 یہاں حلق میں اٹک جائے گا، یہاں پہنچ گیا۔ قیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اور جو ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہے کوئی پڑھنے والا، کوئی پڑھائی کرو، اب آخری وقت ہے، کوئی دوا دارو نہیں، اب ہمارا بھی آخری وقت ہے، بس دعا کرو اللہ کی رحمت کے فیصلے کرو۔ ورنہ جیسے حالی نے کہا تھا کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے کہ محمد مدنی اب آپ کی امت پہ عجیب وقت۔ بالکل وہی حال ہے کہ ہم بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہیں، بس دھکا آیا تو اندر جا پڑیں گے۔ دعا کرو کہ اللہ بچا لے، ورنہ حال بالکل ختم ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں نور اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں، اور جب دل میں نور آ جاتا ہے پھر تعلق بھی بندے کا اللہ سے بنتا ہے، پھر اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اللہ پاک سے، اور دل کھل جاتا ہے
صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں علامت ہے، الانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی طرف توجہ، تنہی عن دار الغرور، دنیا سے دوری، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت، وقد رواه من مدینہ عن ابن مسعود متصل مرفوعا وقال حدثني ابن سنان القضاز حدثنا محمد بن هاشم يونس بن رمان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا يا رسول الله وكيف يسر؟ قال النور يبصر. قالوا هل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال التجافي عند الوجه دخول الموت قبل أن ينزل الموت. فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم. اللہ دعا کر لو، اللہ ہمارے دلوں میں بھی نور ایمان پیدا کر لو. اللہ کے بندے دعا کرنے میں تو کوئی پیسے شیسے نہیں لگتے نا، تو دل سے دعا کر دیا کرو. جب یاد آ جائے نا دعا کر دیا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی نور ایمان پیدا کرتے، اولادوں کے دلوں میں بھی نور ایمان پیدا کرتے. اللہ ہمیں اندھیریوں سے نکال لے. حلال حرام کا پتہ بھی چل گیا، ان کو بتاؤں گا تو مانیں گے نہیں تو نہ مانے. میں رسی لے کے چلوں گا تمہارے ساتھ منوانے کے لیے، نہ مانے. تمہارا کام بتانا ہے، تمہارا کام منوانا تو نہیں. آپ نے بتا دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کوئی نہیں مانتا، نہ مانے. گاڑی کا انشورنس کروانا جو ہے، بہتر بات تو یہ ہے کہ بھئی انشورنس وغیرہ ان سب مصیبتوں سے دور رہیں. لیکن بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ چونکہ آدمی دیت ادا نہیں کر سکتا تو ساری زندگی اس کی جیل میں نہ گزر جائے، اس لیے وہ تھرڈ پارٹی کا کرا لے. یعنی اپنی جان کا تو نہ کرائے، لیکن تھرڈ پارٹی کی اگر اس کی گاڑی سے خدا نہ خواستہ کوئی ٹکر ہو جائے، کوئی اور بندہ مر جائے تو وہ انشورنس ادا کر دے، تاکہ مجبور ہے بیچارہ جیل میں نہ پڑے رہے. کہاں سے 1,40,000 ادا کرے گا؟ تو بعض علماء نے بوجہ مجبوری اجازت دی ہے، ورنہ تو بہرحال انشورنس سے بچنا چاہیے. باقی کوئی گاڑی نقد پہ 1 لاکھ کی بیچتا ہے، ادھار پہ 1.5 لاکھ کی بیچتا ہے، وہ بات ٹھیک ہے، وہ کوئی حرام نہیں. کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے، بالکل بغیر تقلید کے گزارا کیسے ہوگا؟ یا تو تم اتنے بڑے عالم بن جاؤ کہ تمہیں کسی مسئلے کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اگر نہیں تو پھر فاسألوا اہل الذکر، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ عالم سے پوچھو اور چلو. اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی، میں نماز فجر قضا پڑھ لوں، پڑھ لیں، وہ تو سارا دن کسی وقت بھی پڑھ لیں، ظہر سے پہلے پڑھ لیں تو اچھا ہے، تمہاری ترتیب بھی نہ ٹوٹے. سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں، ان میں پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. یاد رکھو، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، نماز پڑھنے میں فرق نہیں ہوتا. مؤکدہ غیر مؤکدہ کی ائمہ نے ایک تحقیق کی ہے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر حضور پاک نے زیادہ خیال فرمایا ہے، اور بعض سنتیں مبارک ایسی ہیں کہ کبھی پڑھی ہے کبھی چھوڑ دی ہے، اور بعض نماز ایسی ہے کہ حضور نے کبھی بھی نہیں چھوڑی. جیسے 2 رکعت طواف کے، یہ کبھی کسی حدیث میں نہیں کہ حضور نے کوئی طواف کیا اور 2 رکعت نہ پڑھی ہو. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ واجب ہو گیا. اسی طرح فجر کی 2 سنتیں ہیں، وہ میرے محبوب کو اتنی محبوب تھی کہ فرمایا کہ صبح کی جو 2 رکعت ہیں نا، ساری دنیا کی شاہی بھی مل جائے تو ان 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی طرح ظہر کے پہلے جو سنت ہے، ظہر کے بعد جو سنت ہے، تو یہ ہو گئی مؤکدہ. عصر سے پہلے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی تو غیر مؤکدہ. عشاء سے پہلے 4 سنتیں کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، غیر مؤکدہ. ورنہ نماز پڑھنے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، نماز اسی طرح ہے، چاہے فرض پڑھو، چاہے سنت پڑھو، چاہے نفل پڑھو، چاہے واجب پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اسی طرح نماز پڑھو گے. ہر نماز اللہ کی ہے.
سنت مانا طریقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی بعض لوگوں کو بڑا جاہلانہ دماغ میں خیال ہوتا ہے کہ شاید فرض اللہ کے لیے ہے اور سنت نبی کے لیے ہے. یہ غلط بات ہے. نماز سب اللہ. اگر ایسا ہو جائے کہ فرض اللہ کے سنت نبی کی نفل پیر کی، مانا یہ ہے نفل کا کہ بھی یہ عبادت زائدہ ہے. اگر کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا. اور ایک ایسی سنت ہے کہ میرے محبوب نے چھوڑی نہیں تو مؤکدہ ہوگی، ہمیں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. ایک ایسے واجب ہیں جیسے حضور نے وطر کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے، تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی سفر میں تو نفل سنت معاف تھی، لیکن حضور نے وطر ہمیشہ پڑھے ہیں. مانا یہ ہے کہ شاید یہ سنت سے بھی کچھ آگے کا درجہ رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ ائمہ کرام کی اصطلاحات ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نماز کوئی الگ نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی کو جو آپ نے بتلایا ہے کہ نور ایمان دل میں پیدا ہوتا ہے اور یہ علامات ہیں اس کی، ایسی علامات تھیں لیکن چلی گئیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ کر کے دل پر زنگ لگا رہا ہے. توبہ کرے استغفار کرے تاکہ اللہ پھر اس کی کیفیت کو لوٹائے. وہ حرام سے بچے، گناہوں سے بچے، توبہ کرے، استغفار کرے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب ہم غافل ہوتے ہیں تو شیطان دل پہ ڈیرا لگا لیتا ہے. تو جب دل پہ شیطان ڈیرا لگائے گا تو لازمی بات ہے کہ کفر اور بدعات اور شرک اور گناہوں کا زنگ ہی لگے گا. اور جب ہم ذکر کی مارتے ہیں چوٹ اس کو تو بھاگتا ہے وہ، اور دل صاف ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، ضیاء ہو جاتا ہے. اب دیکھو نا، تمہارے گھر میں بڑا قیمتی شیشہ ہو لیکن اس پر ایک ہلکی مٹی کی تہ بیٹھ جائے تو تمہیں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا. لیکن اسی شیشے کو آپ ذرا سا ماشاءاللہ جھاڑ دیں، صاف کر دیں تو پھر آپ کا چہرہ نظر آ رہا، اور تھوڑا سا پانی کے ساتھ دھو دیں تو ماشاءاللہ پھر اور زیادہ چمک جاتا ہے. تو اسی طرح دل کی کیفیت ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس سے دل جو ہے سیکل ہوتا ہے اور نور چمکتا ہے. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو نقطہ سیاہ آ جاتا ہے، اور گناہ کرتے ہیں اور نقطہ سیاہ آ جاتا ہے. حتیٰ اسود قلبہ، حضور نے فرمایا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ نظر ہی نہیں آتا. پھر وہ جو کچھ کر رہا ہے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو وہ سمجھے کہ جس بندے کو گناہ کرتے ہوئے فکر نہ ہو، وہ سمجھے کہ دل سیاہ ہو گیا ہے، ختم ہو گئی ہے بات، ہر روشنی مٹ گئی. ماں باپ کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو، بالکل کرو ہی. اللہ پاک اپنی اولاد کو صالح بنائے. ماشاءاللہ. میں 1 سال سے سعودی عرب میں حدود حرم میں مقیم ہوں اور اب اپنے ملک جا رہا ہوں. الحمدللہ میں نے حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، طواف بھی کیا ہے. اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ شاید کوئی غلطی ہوئی ہو تو کفارہ یا صدقہ پیسے خیرات کر دو، کوئی بات نہیں، کوئی بات، اچھی بات. کوئی دم شم ویسے آپ خود خوشی سے خیرات کر دو، صدقہ دے دو. دم تو تب ہیں، اور ہر غلطی پہ دم نہیں ہوتی. کچھ خاص غلطیاں ہیں جن پر چھوڑنے پر دم آتی ہے، لہذا تم ویسے صدقہ خیرات کر دو بس. میں حدود حرم میں رہتا اور رہائش پذیر ہوں. میں نے عمرہ کرنا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ گھر سے احرام باندھ لو. میرے بھائی یاد رکھو کہ عمرہ ہو یا حج، اس میں دونوں چیزوں کا آنا ضروری ہوتا ہے، ہل بھی ہو اور حرم بھی ہو. مثلا ہم حج میں احرام باندھتے ہیں حرم سے، گھر سے، لیکن جائیں گے کہاں؟ عرفات. عرفات حرم سے باہر ہے اندر ہے، تو ہل میں ہم چلے گئے. اگر صرف حرم سے احرام باندھ کے عمرہ کرے تو ہم تو حرم میں رہے، ہل کبھی بھی اس میں داخل نہ ہوا. اور اسی لیے جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ نہیں کیا تھا، حضور پاک سے عمرے کی خواہش کی، تو حضور سرکار دو جہاں جب مکے سے، مینا سے، عرفات سے حج کا ختم کر کے واپس آئے تو مکے میں ہی قیام تھا. تو حضور یہاں حکم دیتے تھے بی بی کو کہ جاؤ، وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے. یہ جہاں معابدہ ہے نا آج کل جس کو آپ کہتے ہیں معابدہ، اسی جگہ حضور کے خیمے تھے. تو وہاں سے حکم دیتے کہ بھی جا کے عمرہ کر لو.
لیکن حضور نے حکم دیا کہ تنعیم سے ان کے بھائی کو بھیجا کہ وہاں سے جا کے عمرہ کروا کے لے آؤ. اور اسی طرح جتنا صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جب عمرہ کیا، اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو جہاں کی وفات کے بعد بھی جب مکے آتی تھی تو پھر وہیں سے جا کے احرام باندھتی تھی. اس لیے عمرے کے احرام میں ضروری ہے کہ آپ کو حد حرم سے باہر جانا چاہیے. نہیں کوئی دم شم نہیں، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، احتیاط کریں. ایک بزرگ ہیں مغرب عشاء کی نماز حرم میں پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. اللہ ہدایت دے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. جب بزرگ بھی کہہ رہے ہو تو دعا کرو، اعتراض کرنے سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے. ادھر تو کہہ رہے ہو بزرگ بھی ہیں اور پھر ساتھ بزرگ کو ڈنڈا بھی مار رہے ہو. اس لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو پابند کر دے، اللہ ان کو جماعت سے محروم نہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جماعت سے محروم نہ فرمائے. بھئی یہ آپ کو اگر عربک جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں ہے تو مجھے آپ کی انگریزی انڈرسٹینڈ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا انگلش. تمہیں ہمارے محبوب کی بولی نہیں آتی، ہمیں تمہارے محبوب کی بولی نہیں آتی، کیا کہیں؟ اب اللہ کی مرضی ہے. ہمارے محبوب ہیں کون؟ محمد ہے. تو حضور پاک کی بولی کون سی ہے؟ انگریزی کی بولی کس کی ہے؟ ضرور سیکھو، لیکن کوئی فخر نہیں کہ انگریزی آتی ہے آپ کو. انگریز دشمن کی بولی ہے، اصل بولی تو عربی ہے، جو اللہ کی بولی ہے، جو قرآن کی بولی ہے، جو مدنی پاک کی بولی ہے، جو قبر کی بولی ہے، جو جنت کی بولی ہے. مرنے کے بعد عربی شروع، ڈنڈے سے شروع. من ربو کا، وہاں یہ نہیں کہیں گے انگریزی میں کوشچن کریں گے. ما دینو کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل. قیامت میں فرشتے کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. عربی شروع ہو جائے. جنت کی زبان بھی عربی، میرے محبوب محمد کی زبان بھی عربی، میرے اللہ کا کلام بھی عربی. اسی کو سیکھو. خدا کی قسم اگر ہم عربی سیکھ لیتے نا تو آدھے نہیں، میں کہتا ہوں ایمان سے 90% بندے گمراہی سے بچ جاتے. اگر ہمیں صرف عربی آ جاتی نا، یہ جھگڑے مگڑے ہمارے سارے مر جاتے. ہم روز جو قرآن سنتے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر، جھگڑے کہاں رہتے؟ ہم روز جب قرآن پڑھتے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ہم اس کا ترجمہ سمجھتے تو کبھی قبر پہ سجدہ نہ کرتے، کبھی یا پیر یا دستگیر یا رسول یا نبی کا نعرہ نہ لگاتے. ایاک نعبد و ایاک، کس سے مدد مانگنی ہے؟ تو اگر یہ آپ کو پتا ہوتا، ترجمہ آتا، تو پھر کہتے یا دستگیر یا پیر عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین اجمیری، یا پیر فضل حق بیڑا دھک. تو پھر ایاک نستعین کا منکر ہے کہ نہیں؟ تو ایک آیت کا منکر مسلمان ہے کافر؟ یہ فیصلہ خود کرنا، ہم فتویٰ نہیں لگاتے. آپ کہیں گے وہابی ہے. اگر عربی تم پڑھ لیتے نا، خدا کی قسم ہے، ہر گھر میں اب بھی میری ایک درخواست ہے، اللہ کے کعبے میں کہو تو میں ہاتھ بھی باندھ کے عرض کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. بس ہر گھر میں جو ذمہ دار ہونا، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، توفیق دی، ہر مسجد میں، ہر کنویں پر، ہر جگہ ایک بندہ بٹھاؤ، قرآن شروع کرو. بس کوئی نادرے پڑھائے، کوئی یاد کرائے، کوئی ترجمہ پڑھائے، کچھ کرو، بس گلی گلی گھر گھر قرآن پہنچا دو. سب شرک مٹ جائے گا، کفر مٹ جائے گا، سب اندھیریاں ختم ہو جائیں گی، نور قرآن اور نور وحی گھر میں آ جائے گا. ہر گھر میں یہ لازم کر دو. بیوی سے کہو کہ سارا کام کرو لیکن تھوڑا سا بیٹھ کے 10 منٹ کے لیے قرآن پڑھو. بیٹی سے کہو بیٹی ہر کام جو گھر کا کرتی رہنا لیکن 10 منٹ قرآن پڑھو. ہر گھر میں
جال پھیلا دو. اور جن لوگوں کو اللہ نے باہر کے ملکوں میں رکھا ہے، ریال ڈالر پاؤنڈ کما رہے ہو، تمہارے لیے تو یار کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. 100 ریال بھی اگر خرچ کرو تو کتنے پیسے بن جاتے ہیں؟ 1400 روپے بن جاتے ہیں. ایک حافظ کو 100 ریال مہینہ خرچ کرو تو ایک مدرسہ تو تم چلا لو گے نا. کوئی ضرورت نہیں، 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 ضرورت نہیں.